والسلام علی رسول الکریم۔ توحید سیریز کا 21واں پارٹ، ملحدانہ تحریکوں کی طرف انتساب کا حکم۔ جاہلی قومی اور نسلی جماعتوں اور پارٹیوں کی طرف انتساب بھی کفر اور ارتداد یعنی اپوسٹیسی ہے اور مذہب اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام تمام نسلی اور جاہلی نعروں کا شدت سے انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، عصبیت یعنی نیشنلزم، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑائی کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر فوت ہوا۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی عصبیت کو ختم کر دیا ہے اور آباء و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ اب یا تو وہ متقی مومن ہوگا یا بدبخت فاجر۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ دراصل یہ جماعتیں اور پارٹیاں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور تقوی پر اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے اور افتراق اور انتشار سے منع فرمایا ہے۔ اسلام اتحاد کا داعی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہاری دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کامیاب اور کامران جماعت ہو، لیکن آج عالم اسلام خاص طور پر یورپ کے سیاسی و ثقافتی یلغار کے بعد مختلف جاہلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں کی لعنت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور ان لعنتوں کو ایک علمی مسئلہ، طے شدہ حقیقت اور ناگزیر صورتحال سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جہاں کے مسلم باشندے مغربی افکار کے اثرات سے متاثر ہو کر ان جاہلی عصبیتوں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے ہیں جن کو اسلام نے مٹا دیا تھا، اور ان کے نام لینے والوں، زندہ کرنے والوں اور ان پر فخر کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام سے پہلے والے عصبیتی دور کو اسلام نے جاہلی دور کہا ہے، اور اب بھی وہ اسے اسی نام سے یاد کرتا ہے، اور اس تاریک ترین دور سے نکالنے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، اور اس عظیم احسان اور نعمت کا شکر ادا کرنے پر ان کو ابھارا ہے۔ من مانی کا نقصان۔ آج مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب بھی جاہلی دور کا تذکرہ کریں تو ناپسندیدگی اور کراہیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں، اور پسندیدگی سے اس کو نہ دیکھیں۔ کیا جیل میں سخت ترین سزا کاٹنے والے کے رونگٹے اس وقت کھڑے نہیں ہو جاتے جب اس کے سامنے جیل کا نام لیا جاتا ہے؟ اور کیا سخت ترین بیماری سے نجات پانے والا شخص اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہی منہ نہیں بگاڑ لیتا؟ لہٰذا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ گروہ بندیاں دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جنہیں اس نے اپنی شریعت اور مذہب سے اعراض کرنے والوں اور اپنے دین سے بدگمان ہونے والے بندوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جب ان کے ائمہ کتاب اللہ سے حکم نہیں دیں گے اور اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ جماعتوں اور پارٹیوں کے تعصب سے حق دب جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سامنے سے ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کے یہاں پیش آیا۔ انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو تو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اہل جاہلیت کا بھی یہی حال تھا، حق کو چھوڑ کر یہ اپنے آباء اور اجداد کی روش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے نقش قدم سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو ایسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آج کے جماعتی لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت اور پارٹی کو اس اسلام کی جگہ پر لا کھڑا کریں جو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے شیئر ضرور کریں، انشاءاللہ آگے بھی اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔